مہدی والی بات لگتی ہے کہ غزوہ ہند کی باتیں ہیں، یروشلم کے فتح کی، پھر وہ یہ ساری چیزیں تو نظر آتی نہیں۔ ہاں جی، یہ جو تصور ہے نا کہ آ کے وہ فتوحات شروع کرے گا، یہ اس طرح عبدالعزیز صاحب یہ اس طرح بات نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آنے والے کے بارے میں فرمایا تھا کہ یازع الحربہ، کہ وہ جنگ کو موقوف کر دے گا، یعنی دین کو مٹانے کے لیے نہ کوئی تلوار اٹھائے گا اور نہ اس کے دفاع کی ضرورت ہوگی، جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی۔ اسی طرح دوسری روایت میں یازع الجزیہ بھی آتا ہے۔ تو یہ لڑائی والی تو بات کوئی نہیں ہے۔ یہاں وسلم نے واضح طور پر پیشگوئی فرمائی ہے کہ وہ آ کر یہ ایسی جنگوں کو جو مذہبی جنگیں ہوں ان کو موقوف کر دے گا۔ سیاسی جنگیں ہوتی رہیں گی، وہ الگ بات ہے۔ جہاں تک غزوہ ہند کی بات ہے، یہ میرا ایک پروگرام غالباً پچھلے مہینے تھا یا اس سے پچھلے مہینے، یوٹیوب پر آپ کو مل سکتا ہے۔ اس میں نے تفصیل کے ساتھ اس کو سارا بتایا تھا۔ تو خلاصہ اس کا یہ ہے کہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے دو حصے ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ حرام کر دے گا۔ ایک ہے اصابت تغزو الہندہ، ایک گروہ وہ جو ہند میں غزوہ کرے گا، اور دوسرا تکون مع عیسیٰ جو آنے والے عیسیٰ کے ساتھ ہوں گے۔ تو اس میں جو غزوہ ہند ہے، اس کے بارے میں جتنے بھی واقعات ملتے ہیں، اس میں بعض لوگ حضرت کیا تھا محمد بن قاسم ان پر لگاتے ہیں کہ انہوں نے جو غزوہ کیا اس سے مراد غزوہ ہند ہے، اور بعض سلطان محمود غزنوی کے غزوے کو بھی کہتے ہیں۔ لیکن یہ اسی طرح ہی ہے کہ جس طرح مرضی لگا لیں، لیکن امام مہدی کے ساتھ غزوہ ہند کا کوئی تعلق نہیں۔ تو دوسرا وہ گروہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، یعنی آنے والے مسیح کے ساتھ جو ہوگا ان کی مدد کرے گا، ان پر بھی اللہ تعالیٰ آگ حرام کرے گا۔ تو یہ جو غزوہ ہند والی بات تھی، آئندہ کسی غزوے کی اب یہاں گنجائش اس لیے نہیں ہے کہ ہند کا تصور ویسا نہیں ہے، اور غزوہ وہ ہوتا ہے جس میں نبی ہوتا ہے ساتھ۔ تو پہلے بھی جو غزوے ہوئے ان کو جنگ کے لحاظ سے اگر غزوہ قرار دے بھی دیں تو وہ پہلے زمانوں کی جنگیں مراد لی جا سکتی ہیں۔ تو لیکن آئندہ زمانے میں کوئی نبی ایسا نہیں ہے، یا حدود جو جغرافیائی بن گئی ہیں اس میں ہند کا وہ تصور نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے غزوہ ہند والی بات امام مہدی کی نشانیوں میں نہیں ہے، اس کو اس کے ساتھ نہ جوڑیں۔ جی، آج کل بھی بعض ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کچھ ویڈیوز بھی اپلوڈ کر دی ہیں کہ بس وقت آ گیا، اب وہاں سے کالے جھنڈے لے کے نکلیں گے، اور وہ غزوہ ہند وہ تصوراتی چیزیں، وہ تصوراتی چیزیں اپنی کیلکولیشنز ہیں۔ کسی جگہ ایسی بات نہیں ہے کہ انڈیا کی موجودہ حدود کے ساتھ لڑنا غزوہ ہند کہلاتا ہے۔ یہ بات کسی طرح بھی نہیں بنتی، اور نہ یہ امام مہدی کی علامتوں میں سے ہے۔ ایک طرح سے یہ ہو سکتی ہے، وہ میں بیان کروں گا۔ اسی طرح یروشلم کو فتح کرنا یہ بھی ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تھی وہ ساری دنیا کے لیے تھی۔ انی رسول اللہ علیکم جمیعا کافۃ للناس، یعنی ساری قوموں، ساری دنیا کے لیے۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اب تک یہ کام نہیں ہوا کہ ساری قوموں تک آپ کا پیغام پہنچا ہو یا وہ ایمان لے آئے ہوں۔ تو حالانکہ قرآن کریم صاف کہتا ہے جاء الحق وزہق الباطل، حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا۔ تو وہ کہاں بھاگا ہے؟ باطل تو ابھی بھی زیادہ ہے۔ تو یہ جو پیشگوئیاں ہوتی ہیں ان کے اندر طے در طے اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں، اور اس کے طریقہ کار ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہ کس طرح نافذ کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے دین کے غلبہ کے لیے جو پیشگوئی فرمائی، اس میں مسیح کی آمد اور مہدی کی آمد ہے، اور ساتھ قرآن کریم کی جو آیت ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے جس نے اپنا رسول بھیجا، تاکہ دین حق کے ساتھ رسول بھیجا تاکہ دیگر ادیان پر اس کو غالب کر کے دکھائے۔ تو اس آیت کی تشریح میں مفسرین نے، بہت سارے مفسرین نے لکھا ہے کہ ذالک عند نزول عیسیٰ ذالک عند ظہور المہدی، یہ مسیح و مہدی کی آمد کے ساتھ وابستہ غلبہ ہے۔ تو آپ نے کہا کہ کوئی نشانی پوری ہوتی نظر نہیں آتی، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے مسیح موعود علیہ السلام کی آمد کے ساتھ یہ نظام قائم ہو چکا ہے کہ دنیا کی قوموں تک
جماعت احمدیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر جا رہی ہے اور وہ قومیں قبول کر رہی ہیں. اس وقت 200 سے زائد ممالک ہیں جن میں ہزاروں قومیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے جوئے کے تلے آ چکی ہیں جماعت احمدیہ کے ذریعے. تو پیشگوئیاں بڑی دور رس ہوتی ہیں. اور دیکھیں قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ ان الارض یارثھا عبادی الصالحون، کہ یہ جو ہے ارض مقدسہ یعنی یہی یروشلم والی زمین، اس کے وارث صالح لوگ ہوں گے. تو یہ بھی آئندہ پورے ہونے والی پیشگوئی ہے. یہ سارے کام ہوں گے اللہ کے فضل سے، لیکن ان کے لیے وقت درکار ہوتا ہے. 72 فرقوں والی تو پیشگوئی موجود ہے، سارے ہمیں نظر آتے ہیں کتنے فرقے ہیں. یہ ابھی ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے، 1974 میں قومی اسمبلی میں انہوں نے اعلان کیا کہ آج مسلمانوں کے 72 فرقے ایک طرف ہیں اور ایک الگ ہے. تو 72 فرقوں کا اعلان بھی ہو چکا ہے. تو یہ موجود ہے. باقی دیگر علامتیں جتنی بھی ہیں قرآن کریم نے بیان فرمائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، وہ پوری ہو چکی ہیں. حضرت نے فرمایا جب وہ دعویٰ کرے گا تو اس کے فائدے کے لیے، اس کی تائید کے لیے اللہ تعالیٰ چاند اور سورج کو اس ترتیب سے گرہن لگائے گا. عین اسی ترتیب سے گرہن لگنا یہ اس آنے والے کی سچائی کی نشانی ہے. تو علامتیں پوری. سورۃ تکویر پڑھے، وہاں اذا النفوس زوجت، جب لوگ آپس میں ملا دیے جائیں گے. اب دیکھیں کون پیچھے رہ گیا ہے. ایون دیہاتوں میں بھی، دور دراز کے علاقوں میں بھی لوگ ایک دوسرے سے، امریکہ کے لوگ کہاں دیہاتوں تک پہنچ گئے ہیں یوٹیوب کے ذریعہ، دوسرے ذرائع مواصلات کے ذریعہ تو مل گئے ہیں. پھر جہازوں کے ذریعے آرام سے ادھر ادھر لوگ پھرتے ہیں، ہزاروں میلوں کا سفر کر لیتے ہیں. تو یہ اذا الوحوش حشرت، اذا الصحف نشرت. بعض کہتے ہیں یہ قیامت کی نشانیاں ہیں. قیامت میں کہاں صحیفے نشر ہوں گے، یعنی کتابیں چھاپی جائیں گی اور رسالے چھاپے جائیں گے. تو یہ اس زمانے کی ساری ایجادات ہیں جو مسیح اور مادی کی علامات میں ہیں. تو یہ بہت ساری علامات ہیں سورۃ تکویر میں بھی اور دوسری صورتوں میں بھی. تو آپ دیکھیں آپ کو یہ نشانیاں پوری ہوتی نظر آئیں گی. تو یہ صرف یہی بات ہے کہ خالص دل ہو کر، خالص ذہن ہو کر، صرف اللہ تعالیٰ کے سپرد ہو کر اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگے تو اللہ تعالیٰ ضرور رہنمائی کرتا ہے. اور یہ اس وقت یہ مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتے ہوئے اس آنے والے وجود کو مانے اور اس کی تائید کریں، تاکہ غلبہ اسلام کا جو تصور ہے اور اس کی جو پیشگوئی ہے وہ کامل طور پر پوری ہو. تو یہ کہنا کہ ہمیں نظر نہیں آتی، یہ سامنے نظر آ رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے اللہ کے فضل سے. بہت بہت